تاریخ کی کتابوں میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص کے یہاں بہت ساری بیٹیاں پیدا ہوئی اور ہر بیٹی پر یہی امید لگائے رہتا تھا کہ اب لڑکا پیدا ہوگا۔ اس طرح اس کی امیدوں پر گھر میں 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی اور 6 مرتبہ امید تو لگا رہتا تھا بیٹے کی، لیکن لڑکیاں ہوتی تھی۔ اب 7ویں مرتبہ بھی اس کی بیوی امید سے تھی، یعنی حاملہ تھی۔ اب اس کو یہ امید تھی کہ اب تو لڑکا پیدا ہوگا، اور ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ اب لڑکی ہوگی تو کیا کروں۔ تو شیطان نے اس کو بہکایا اس بات پر کہ اگر اس مرتبہ لڑکی پیدا ہوگی، اس نے ارادہ کیا اگر اس مرتبہ لڑکی پیدا ہوگی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ میاں بیوی تو ایک ذریعہ ہے، اولاد دینے والے تو اللہ ہے۔ بعض مرتبہ دونوں طرف سے چیزیں غلط ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ زیادہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے مرد عورت کو کوستا ہے، اور بعض مرتبہ لڑکے ہونے کی وجہ سے زیادہ لڑکے ہونے کی وجہ سے لڑکی نہ ہونے کی وجہ سے عورت چاہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو، تو وہاں لڑکی نہ ہونے کی وجہ سے عورت پریشان ہوتی ہے، ناخوش ہوتی ہے۔ یہاں لڑکی زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکا پیدا نہ ہونے کی وجہ سے مرد ناخوش ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہو۔ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تقدیر جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے، اسی پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بیٹیاں ہمارے لیے کتنی برکت کا ذریعہ ہے، کتنے ہمارے لیے رحمت ہے۔ جب اس کو 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی، 7ویں مرتبہ بیوی اس کی امید سے تھی، حاملہ تھی۔ اب اس کو امید تھی کہ اب لڑکا پیدا ہوگا، لیکن ڈر بھی تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو کیا کروں۔ تو شیطان کے بہکا کر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو میں طلاق دے دوں گا اگر لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اسی رات کو رات میں جب سویا تو عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ اس کے بہت زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے اس کا جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور فرشتے حکم دیا اس کو پکڑ کر جہنم میں لے کر جائیں۔ اور فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ جب پہلے دروازے پر پہنچے جہنم کے، تو وہاں دیکھا کہ اس کی ایک پہلی بیٹی کھڑی ہے جو اس کو روک رہی ہے، ابا کو روک رہی ہے کہ جہنم میں داخل نہ کرے، ابا کو جہنم داخل نہ کرے۔ اور پھر فرشتے دوسرے دروازے پر لے گئے تو وہاں دوسری بیٹی، تیسرے دروازے پر لے گئے تیسری بیٹی۔ تو اس طرح 6 دروازے پر لے کر گئے فرشتے، تو ہر مرتبہ ہر دروازے پر اس کی بیٹی اس کو باپ کو جہنم میں داخل کرنے سے رکاوٹ بننے لگی۔ لیکن جب 7ویں دروازے پر 6 دروازے تو ہو گئے، 6 دروازے میں 6 بیٹیاں نے انہوں نے روکا، رکاوٹ کا ذریعہ بنی۔ لیکن 7ویں دروازے پر جب لے کر جا رہے تھے فرشتے اس کو جہنم کی طرف، اب یہاں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ خواب میں سوچنے لگا کہ اب یہاں پر 6 دروازے پر میری 6 بیٹیاں انہوں نے مجھے روکا ہے، لیکن یہ 7ویں دروازے پر مجھے کون روکیں گی؟ میری تو کوئی اولاد نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں۔ تو فوراً خواب سے بیدار ہوا اور شیطان کے بہکاؤ میں آ کر جو ارادہ کیا تھا اس نے کہا میں نے غلط نیت کی۔ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنا السابعہ، یا اللہ مجھے 7ویں لڑکی عطا فرما۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں کا تقدیر پر بھروسہ ہے، اللہ کے فیصلوں پر اگر وہ راضی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، خوش ہو، ناخوش نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کا جو ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ برا ہوتا ہے، برا عقیدہ ہوتا ہے، وہ لوگ عورتوں کو کوستے ہیں۔ اس میں عورتوں کے کیا قصور ہے؟ میاں بیوی ذریعہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت ساری اللہ کے لیے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہے جو چاہے اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹی دے گا، اللہ جس کو چاہے لڑکا دے گا، اللہ جس کو چاہے دونوں بھی دے گا، لڑکا لڑکی ایک ساتھ دے گا، یا اللہ جس کو چاہے بانجھ کرے گا۔ لیکن ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ قرآن کی ترتیب پر ہمارا عمل ہوا ہے۔ مجھے بھی پہلے لڑکی پیدا ہوئی، ابھی بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ عوام بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، بہت سارے نیک لوگ بھی ملیں گے، ہر ایک ملیں گے کہ جن گھروں میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ قرآن کی ترتیب پر اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی کہ سب سے پہلے اللہ نے لڑکی کا تذکرہ فرمایا تو ہمارے گھر میں لڑکی آئی ہے۔
اگر کس کو لڑکا پیدا ہوا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بعضوں کو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں لڑکا دیا، اور اگر اللہ نے کسی کو دونوں دیے ہیں تو اس پر اور اس کو شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بانجھ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں دونوں اولادوں سے نوازا ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو بانجھ بنایا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اولاد اگر ہوگی تو تمہارے لیے یہ پھول نہیں، تمہارے لیے سہارا نہیں بنیں گے بلکہ تمہارے لیے بے سہارا بنیں گے، یعنی تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے اللہ نے تمہیں بانجھ رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیں اس پر بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ساری جو چیزیں ہیں، لڑکا دینا یا لڑکی دینا، دونوں ایک ساتھ دینا یا کسی کو بانجھ رکھنا، یہ سارے خدا کے علم کے تحت چیزیں ہوتی ہیں، اور اندھی تقسیم نہیں ہوتی کہ آنکھ بند کر تقسیم ہو رہی، نہیں، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ جو چاہے کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا واقعہ بھی پتہ ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں جب سفر کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک بچے کو بھی قتل کیا تھا۔ وہ بچے کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بچے کو اس لیے قتل کیا تھا، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بنے گا اور ماں باپ کو جو ہے ماں باپ پر ظلم کرنے والا بنے گا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کام لیا کہ وہ بچے کو انہوں نے جان سے قتل کر دیا اس کا۔ تو ہو سکتا ہے اولاد ہمارے لیے آگے چل کر نقصان کا ذریعہ بنی، اس لیے اللہ نے ہمیں اولاد ہی نہ دیا، اس لیے اس پر صبر کرنی چاہیے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنی چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو، خوشی میں کوئی جلدی وعدہ مت کرو، اور غصے میں کوئی جلدی فیصلہ مت کرو، سوچ سمجھ کر وہ ایسی چیز کرو جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اور غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو، سوچو سمجھو پھر فیصلہ کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔